وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ 19 اگست سن 2024۔ پچھلے کئی روز سے تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ سوچتا ہوں کہ عثمان سائیکائٹرسٹ صاحب کے سامنے جو میں نے ڈینگ ماری ہے کہ میں مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، یہ شاید اس کی مجھے سزا ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میرے بڑا بولنا پسند نہیں آیا۔ بچوں کے اسکول کھل گئے، وہ سب مصروف ہو گئے۔ ہسپتال والے بھی نہیں بلا رہے تھے، واٹس ایپ کی کالیں بھی نہیں آ رہی تھیں۔ میں ورزش بھی معمول سے زیادہ کر رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ اس سارے کڑے وقت میں میرا اکلوتا دوست زید تھا، جو کہ میرے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ کھیلنے آ رہا تھا۔ ادھر احمد نے وزن کم کرنے کی مہم شروع کی ہوئی تھی۔ وہ ساتھ میں اپنا کھانا پینا بھی بے انتہا کم کر دیا تھا، لیکن اپنی ورزش اور کھیتی باڑی کے کام خوب محنت اور لگن سے کر رہا تھا۔ بلکہ میرے حساب سے وہ اوور ایگزرشن میں مبتلا تھا۔ ایسے میں 2-3 دن پہلے میرے ایک دوست کا فون آیا۔ وہ کافی دیر باتیں کرتا رہا۔ وہ ہمیشہ سے میرے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں اللہ کا کوئی خاص بندہ ہوں اور میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس دفعہ تو انہوں نے حد ہی کر دی، یہ کہہ کر میں گواہی دیتا ہوں ڈاکٹر ظہیر جنتی ہے، اور واللہ نہ تو مجھے آپ سے کوئی غرض ہے اور نہ ہی میں خوشامد اور چاپلوسی کر رہا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے مجھے دوا کے علاوہ کبھی کوئی کام یا کسی فیور کا کبھی کہا ہو۔ میں نے بہرحال اس وقت یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے تو میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں میرا ساتھی بنائے، آمین ثم آمین۔ ایسا ہی ایک اچھا گمان مجھے اپنی بیوی سے کے بارے میں ہے، بلکہ مجھے تو 100% یقین ہے کہ وہ جنتی عورت ہے۔ میں نے پوری زندگی ایسا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا جس کا دوسرے لوگوں کے ساتھ سارا تعلق صرف اللہ کے حوالے سے ہو۔ اسی نے لوگوں کے ساتھ سارا رکھ رکھاؤ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے حوالے سے رکھا، اور میں اسے انتہائی خالص انسان سمجھتا ہوں۔ اپنے برعکس، اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ہمیں بھی جنت میں اس کے ساتھ ملا دے، آمین ثم آمین۔ کل میں سیر کے لیے پارک جانے لگا تو زید آ گیا اور میں اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ احمد کوئی مشین ہوم ڈیپو سے کرائے پر لایا ہوا تھا۔ ہیرا اس سے گھر کی خوب صفائی کر رہی تھی۔ پھر دوپہر کو وہ مشین واپس کرنے کے لیے جانے لگا تو میں گھر میں بور ہو رہا تھا۔ میں نے احمد کو کہا کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ ہم نے زید کو بھی ساتھ لے لیا، بلکہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اسی کو کوئی کھلونا لے کر دوں۔ احمد نے راستے میں پڑے ہوئے بے شمار پھلوں کے درخت دکھائے۔ احمد کا دل کرتا ہے کہ ہوم ڈیپو میں پڑے ہوئے ہر قسم کے پھلدار درخت اپنے گھر میں لگا لے۔ اس نے بھاگم بھاگ مشین واپس کی اور کہنے لگا کہ میں آپ کو رس ملائی لے دوں۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لے لیتے ہیں۔ وہ ایک دیسی اسٹور کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے بھاگم بھاگ دکان کے اندر چلا گیا۔ اچانک مجھے یوں لگا کہ گاڑی آہستہ آہستہ آگے کی جانب چل رہی ہے۔ مجھے اپنے حواس پر شک ہوا کہ مجھے کوئی دماغی عارضہ ہو رہا ہے۔ بھلا پارک کی ہوئی گاڑی خود بخود آگے کیسے چل سکتی ہے؟ لیکن 2-3 سیکنڈ میں یہ تو دکان کے سامنے والے کوریڈور کو چھو رہی ہے، اور اس طرح تو یہ سیدھی جا کر دکان کے شیشوں سے ٹکرا کر دکان میں جا گھسے گی۔ یہ سوچ کر میں نے گاڑی میں لگی ہوئی چابی کو بائیں طرف گھمایا، اور پھر یہ سوچ کر ان کی گاڑیاں تو چابی نہ بھی ہو اور گاڑی میں پڑی ہو تو کچھ کام چلتے رہتے ہیں، پھر گھبراہٹ میں چابی کو دائیں طرف گھمایا، اور میری گھبراہٹ میں بے حد اضافہ ہو گیا کہ اب گاڑی پچھلی سمت چل رہی ہے۔ میرا دماغ بالکل معوف ہو گیا۔ میں اور زید دونوں گاڑی کے اندر تھے، اور گاڑی بغیر کسی ڈرائیور کے پچھلی طرف جا رہی تھی۔ میں نے زید کی وجہ سے اور اپنی بیماری کی وجہ سے بھی گاڑی کو دروازہ کھول کر چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا تھا
کہ ایسے تو میں ضرور ہی کوئی نقصان کر کے رہوں گا، اور میری ٹانگوں کے درمیان آکسیجن سلنڈر پڑا ہوا تھا۔ مجھ میں ڈرائیونگ سیٹ پر جانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور میں صرف ایک دھماکے کی آواز کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ چند سیکنڈ تھے، لیکن ان کی اذیت وہی جان سکتا ہے جو اس پوزیشن یعنی کہ صورتحال سے دوچار ہو۔ پھر ایک ٹھا کی آواز آئی اور گاڑی رک گئی۔ ایک باریش نوجوان نظر آیا تو میں نے اسے دکان سے اپنے بیٹے کو بلانے کو کہا۔ وہ دوڑتا ہوا گیا اور اسے وہاں سے لے آیا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتا ہوں کہ کسی بڑے نقصان سے بچ گئے۔ جس گاڑی سے ہماری گاڑی ٹکرائی اسے کوئی نقصان نہ ہوا، کسی کو چوٹ نہ لگی، صرف ہماری گاڑی کے پچھلے حصے میں کچھ نقصان ہوا۔ کیا کچھ ہو سکتا تھا؟ بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے۔